اب ہم دیکھیں گے قبولیت دعا کے اوقات۔ ایسے ٹائم جب دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی کہ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر رات کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، ایک تو شروع رات کا حصہ، ایک مڈل کا حصہ اور ایک آخری حصہ جو فجر سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ رات کے آخری حصے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات جب آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ بخاری کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا ہمارے پاس جو ہے اس میں کہ عمر بن ابسہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونے کی ہمت کر سکو تو کرو۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے۔ سجدے میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جمعے کے دن کوئی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں، اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساتھ مختصر سی ہے، یعنی کہ وہ گھڑی بہت چھوٹی ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔ میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر جب باہم گتھم گتھا ہوتے ہیں اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے بعد اور دوسری لڑائی کے وقت جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ پھر بارش نازل ہونے کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت ہی کم رد کی جاتی ہیں، ایک پہلی جو ہے وہ اذان کے بعد اور دوسری بارش کے نازل ہوتے وقت۔ یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ، اس دن مانگی ہوئی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یوم عرفہ والے دن جو انسان دعا مانگتا ہے نا، وہ ہے اصل دعا جو قبول ہو جاتی ہے۔ اور بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے، پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ قبول کرے۔
رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول فرمائے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. یعنی کہ کب ہوتا ہے سورج مغرب سے طلوع؟ مغرب سے تو نہیں ہوتا نا، عام حالت میں سورج جو ہوتا ہے مشرق سے نکلتا ہے. تو جس دن انہوں نے بتایا کہ حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، تو سورج جو مغرب سے طلوع ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. قیامت کی جب قیامت کی نشانیاں ہوتی ہیں نا تو ان میں یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جب یہ سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت اب آپ اپنے گناہوں کی جتنی مرضی معافی مانگیں، آپ کی توبہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. زمزم پینے سے قبل کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے.